ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة الماضية محترم سامعین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی اسلامی میرے ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و عظمت لائق و سزاوار اس ایک احکم الحاکمین، ایک رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اور اسی طرح سے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام رسولوں کے اوپر، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ وہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ نمبر 36 ہے، اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، 155 سے لے کر کے 157 تک ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا ماہ محرم کے فضائل اور ان کے ایام میں کی جانے والے بدعات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اسی وقت سے لوح محفوظ میں کتاب اللہ میں اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یعنی 4 مہینے جو ہے حرمت کے ہیں، ادب کے ہیں، احترام کے ہیں۔ وہ 4 مہینے جو ہیں حرمت و ادب کے، وہ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب المضر ہے۔ تو ان ایام کے اندر، ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، اپنے جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہو جائے وہ کام کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو، معصیت کا کام، نافرمانی کا کام نہیں کرنا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کے بیچ تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے ساتھی صحابہ کرام، کیا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیر تک سکوت اختیار کرتے ہیں، کچھ دیر تک خاموشی اختیار کرتے ہیں، کچھ دیر تک خاموش رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج یوم النحر کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں، آج تو یوم النحر کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام بھی خاموش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے، اللہ کے رسول بھی خاموش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یہ وہاد البلد الامن، یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ مکہ شہر ہے۔ یہ سارے چیز کہنے کے بعد صحابہ کرام کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے کانوں کو کھڑا کر لے اور بات کو بغور سننے لگے۔ اتنا کہہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس طرح سے یہ مہینہ، یہ دن، یہ شہر حرمت والے ہیں، اسی طرح سے ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون تمہارے لیے عزت و آبرو اسی طرح سے حرمت ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کیا میں نے دین کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے دین کو مکمل تم تک پہنچا دیا یا کوئی شریعت اب باقی رہ گئی ہے، کوئی چیز ایسا ہے جو میں اپنے پاس رکھ لیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا، دین ہم تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرح اپنے رخ انور کو کرتے ہیں، اپنے چہرے مبارک کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔
تو یہ دین مکمل ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت الیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ تو دین جو ہے، شریعت اسلام جو ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا کیا فضیلت ہے اور کیا کیا خرافات کیے جاتے ہیں، اپنے نفس پر کیسے ظلم کیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے میں کچھ دیر تک آپ حضرات کے سامنے گوشہ گزار کروں گا۔ یہ مہینہ تو ویسے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس مہینے میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، کیا مطلب؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، ایک گناہ کیے دل کے اندر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیے پھر دوسرا دھبا پڑ گیا، تیسرا گناہ کیے تیسرا دھبا پڑ گیا، اسی طرح سے ان کے دل کے اندر ایک کے بعد دیگرے ہوتے 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 دل کے اندر دھبا پڑ جاتا ہے، اور پورے دل اگر توبہ نہ کرے انسان تو دل کالا ہو جاتا ہے، گناہ اور معصیتوں سے گر جاتا ہے۔ لیکن جو ہی گناہ کیے بندہ اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دست مبارک کو پھیلاتا ہے، اور پھیلانے کے بعد وہ بندہ اگر توبہ کر لیتا تو دل صاف کر دیا جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے تو انسان ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں دھبا پڑ جاتا ہے اور وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی حق بات بھی ان کے سامنے بیان کی جائے تو وہ دل حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا تو ان کے دل کے اندر ایک زرد دھبا لگ جاتا ہے، لیکن توبہ کر لے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اس ماہ کے اندر گناہ کرنا یا کوئی بھی ماہ کے اندر گناہ کرنا، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر دھبا پڑ جاتا ہے۔ دوسری چیز، اگر اللہ رب العالمین کی ایک شخص نافرمان ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، تو کیا ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے۔ پیسے ہے ان کے پاس، دولت ہے ان کے پاس، صاحب سلطنت ہے، صاحب مال ہے، صاحب دنیا ہے، صاحب پیسہ ہے، تمام چیز رہنے کے باوجود بھی ان کی زندگی جو ہے تنگ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، سورۃ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت 24 سے لے کر کے 26 تک ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص بھی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں ان کی دنیا کی زندگی تنگ حال بنا دوں گا، اور آخرت کے اندر جب ان کو اٹھاؤں گا تو ایسا ہوگا کہ اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتَ بَصِيرًا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ بندہ کہے گا مولا کریم پروردگار عالم، دنیا کے اندر تو مجھے بینائی دی گئی تھی، دنیا کے اندر آنکھیں دیا گیا تھا، دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا اور سارے چیزیں کرتا تھا، لیکن آج میں اندھا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہوں؟ آج آخر اندھا بن کے کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، کہ تمہارے سامنے آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کیا جاتا تھا، احادیث مبارکہ بیان کیا جاتا تھا، تمہیں واعظ و نصیحت کر کے سنایا جاتا تھا، لیکن تم نے یہ سارے چیز سننے کے بعد بھی ہمارے آیت کریمہ کو بھلا دیا تھا، آج میں تم کو بھلا دیا گیا ہوں، آج جاؤ تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو بھلا دے، جس انسان کی طرح نظر رحمت سے نہ دیکھے، اس سے بڑے مایوسی اور اس سے ذرا ذلیل کی بات کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم ایک بندے کے اوپر نہیں ہوگا تب تک کوئی انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اگر بھلا دے تو کتنی ذلیل اور کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی کو تنگ بنا دیا جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اندھا اٹھے گا۔ اندھا اٹھنے پر سوال جب کیا جائے گا، وہ کہیں گے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے دنیا کے اندر آیتوں کو بھلا دیا گیا تھا، اس لیے آج میں نے تم کو بھلا دیا۔ تو پہلی چیز، گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر دھبا پڑ جاتا ہے،
دوسری چیز گناہ کرنے کی وجہ سے دنیائی زندگی کو تنگ حال بنا دیتا ہے، یہ چیز ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے فضائل میں سے سب سے دنوں کی فضیلت جو ہے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، مہینوں کے فضائل میں سے رمضان مبارک کی فضائل ہے، اور راتوں کی فضائل میں سے لیلۃ القدر کی فضائل ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ رسولوں میں سے سید البشر سید الانبیاء ہمارے اور آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے مہینوں میں سے 4 یہ حرمت بھی بڑے ادب و احترام کے مہینہ ہے، ان کے اندر ادب و احترام کرنا ہے، ان کے اندر نوحہ نہیں، ماتم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بھی کوئی کام کرنا ہے۔ اس ماہ کے اندر کوئی کام کرنا ہے۔ اس ماہ کے اندر جو کذب بیانی اور غلط بات پیش کیا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر 2 طبقے کی انسان ہے۔ ایک طبقہ تو ماتم ہی ماتم کرتے ہیں، دوسرا طبقہ جو ہے ماتم تو نہیں کرتے مگر ایک سنت کو مردہ کر کے ایک بدعت کو ایجاد کرتے ہیں۔ ماتم کرنے والے طبقہ میں سے کون ہے؟ جیسے بعض طبقہ ایسے ہیں صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں اور مجلسیں منعقد کیا جاتا ہے، مجلسیں سجایا جاتا ہے صرف اس بنا پر تاکہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جائے، اور صحابہ کرام کے نام پر کوئی چیز طرح طرح کی باتیں کہہ کر کے لوگوں کے اوپر گمراہیت کو پھیلایا جائے۔ یہ طبقہ کون ہے؟ یہ طبقہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں۔ یہ طبقہ شیعہ حضرات ہیں۔ شیعہ حضرات کیا کرتے؟ یعنی جب یہ ماہ محرم جو ہی شروع ہوتا ہے، ماہ محرم کا مہینہ شروع ہونے سے ہی وہ لوگ ماتمی لباس پہن لیتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور ماتم و نوحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، چہرے کو پیٹنا، یہ تمام چیزیں زمانہ جاہلیت میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسے ہیں، 4 چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے امت میں وہ چیز پائی جائے گی اور وہ امت کیا ان کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ چیز چھوڑنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کیا ہے 4 چیزیں؟ ایک قومیت پر فخر محسوس کرنا کہ میں فلاں قوم سے ہوں، اس پر فخر محسوس کرنا۔ ایک کسی کے خاندانیت پر تانا زنی کرنا کہ تم اس طرح خاندان کے ہیں، تم چھوٹے خاندان کے، ہم بڑے خاندان کے، تم سید، ہم شیخ، تو یہ تو وہ، یعنی خاندانیت پر فخر محسوس کرنا اور اپنے سے کمتر دکھانا۔ پہلی چیز قومیت پر فخر کرنا، دوسری چیز ایک دوسرے کو تانا زنی کرنا نسبیت کے تعلق سے، اور تیسری چیز جو ہے یعنی ستاروں کے ذریعے سے تقدیر معلوم کرنا، ستاروں کے ذریعے سے تقدیر معلوم کرنا اور ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا۔ چوتھی چیز جو ہے ماتم و نوحہ کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت کوئی میت پر اگر روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، ماتم کرتی ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر وہ اسی حالت میں مر گئی وہ عورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے کیا کریں گے؟ یعنی تارکول کے کپڑے پہنائیں گے اور خارش کی مریض لگا ہوا ہوگا اس عورت کے اوپر۔ نوحہ اور ماتم اسلام کے اندر حرام ہے، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اسلام پر حرام ہے۔ یہ بات ہمیں 100% یقین ہے کہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور جو انسان حضرت علی سے محبت نہ کرے، حضرت حسین سے محبت نہ کرے، حضرت حسن سے محبت نہ کرے، صحابہ کرام سے محبت نہ کرے، اصحاب الجنہ 10 مبشرہ میں سے جتنے صحابہ کرام ہیں وہ صحابہ کرام سے اگر محبت نہ کرے تو وہ ایمان میں کھوکھلا ہے۔ تو ہم بھی محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نہیں بلکہ کہیں یہ اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا کریم تم بھی حسن اور حسین سے محبت کر لیں۔ یوں ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسن اور حضرت حسین کی محبت میں منبر رسول سے اترنا گوارہ کیے ہیں۔ منبر رسول پر آپ موجود ہیں، خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان متوجہ ہو کر کے
بول رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں حضرت حسن آ رہے ہیں، حضرت حسین آ رہے ہیں، یہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے اترتے ہیں اور دونوں صحابہ کرام کو، دونوں حضرت حسن نواز کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں، ایک کو اس ہاتھ میں اور ایک کو اس ہاتھ میں۔ تو محبت اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ منبر رسول سے بھی اتر جاتے تھے ان کو گود میں اٹھانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی محبت ہے حضرت حسین اور حضرت حسن سے، لیکن محبت اس طرح سے نہیں ہے، ماتم والی محبت نہیں ہے، نوا خانے والی محبت نہیں ہے، غریبان چاک کرنے والی محبت نہیں ہے۔ محبت ہے مگر صبر کرنا ہے اس محبت پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول سے اترنے کے بعد، دونوں بچے کو اپنے گود میں اٹھانے کے بعد، جو نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اٹھانے کے بعد کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے۔ تو یہ محبت ہے ہم نے بھی حضرت حسن اور حضرت حسین سے، لیکن کیا کرے انسان، اگر کسی کی شہادت پر اگر غم منانا شروع کر دیں تو مسلمانوں کے لیے ایک ایک دن کم پڑ جائیں گے۔ کتنے سارے مسلمان شہید ہوئے، کتنے سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ لے لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اور وہ 70 صحابہ کرام اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہے کہ کوئی چیز، کوئی حافظ قرآن ہمیں دے دیجئے۔ یہ مشرکین مکہ نے لے جا کر کے، یہودیوں نے لے جا کر کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ ایک جنگ جبل اور جنگ صفوین میں تقریباً 1,00,000 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو ہم کس کس کے پر ماتم منائیں اور ہم کس کس صحابہ کرام پر غم منائیں؟ لیکن غم تو ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی، لیکن غم کیسے ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارے ضرور آزمائش کریں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، تمام چیزوں سے آزمائیں گے تمہیں۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جو تمام چیزوں پر خارے اتر جائیں گے، مکمل اتر جائیں گے، اے نبی آپ کہہ دیجئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ کے رسول آپ جنت کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو ہمیں صبر ہے، غم تو ہے مگر وہاں پر صبر ہے، کیونکہ ماتم اسلام کے اندر حرام ہے، ماتم اسلام کے اندر حرام ہے۔ ماتم کرنا، سوگ منانا، غم منانا اسلام کے اندر حرام ہے۔ صرف اگر کوئی انسان مر جائے کسی کے گھر میں تو غم اگر منا سکتے تو 3 دن سے زیادہ نہیں منا سکتے۔ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو وہ عورت 4 ماہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ تو غم تو ہے۔ اور صحابہ کرام جب زندہ ہیں، شہیدوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ جو شہید کیے گئے ان سے مردہ مت کرو، یہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر رزق دیا جاتا ہے، رزق دیتے ہیں۔ اور پرندے کی جو سبز پرندے جو ہیں ان کے پیٹ میں ان کے روح کو داخل کر دیا جاتا ہے اور جنت میں چاروں طرف سے اللہ کی رزق کھا رہے ہیں۔ تو پھر ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہادت منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ ابھی مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ماتم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر غم منانا ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو غم منانا چاہیے تھا کن کے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر مانگے تھے، اے اللہ عمر یا تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو مدد فرما، اسلام ابھی کمزور ہے، اے اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں لیا۔ تو ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول کی گئی تھی، اور دعا قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کو بھی اسلام سے نواز دیا تھا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، اور جن کی آہٹ کو پا کر کے شیطان بھی ڈر جاتے تھے، اور اتنا مضبوط دل والے، اتنا مضبوط ایمان والے، وہ صحابی رسول کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ لیکن اگر ماتم منانا ہوتا تو ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے، ماتم مناتے، نوحہ کرتے، گریبان چاک کرتے۔ لیکن ماتم اسلام کے اندر حرام ہے، ماتم اسلام کے اندر حرام ہے۔
کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا دردناک شہید کیا گیا تھا، اتنا دردناک مارا گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، زبان کو کٹ کر لیا گیا تھا، کان کو کٹ کر دیا گیا تھا، یعنی مسلا کر دیا گیا تھا، اور وہ ہندا وہی اپنے جگر میں اپنے گلے میں ہار بنا کر کے پہن لی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روک دیے، پھوپھی آ رہی تھی اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کی لاش مبارک کو صحابہ کرام سے کہے کہ میرے پھوپھی کو روک لے، کیونکہ ایسا ہے میرے یہ چچا جان جو ہے امیر حمزہ یا اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی، اتنا تڑپ اتنا جان نہیں ہے اس میں، نہیں دیکھ سکتی عورت، اتنا زیادہ غمگین اور اتنا خطرناک شہید کیا گیا تھا۔ تو اگر غم مناتے تو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے، غم مناتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر کو باغیوں نے سبائیوں نے آ کر کے گھیر لیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، 50 دن تک بھوکو پیاس میں رکھ کر کے پانی کی شدت سے، یعنی پیاس بھی نہیں، پانی بھی نہیں پہنچ رہا، کھانا بھی نہیں پہنچ رہا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے پر اتفاق کر رہا ہے، 40 دن یا 50 دن تک گھر کو اندر روک کے رکھ لیے اور اس کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ اگر غم منانا ہوتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے۔ اسی طرح سے غم منانا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 22 مربع میل تک اسلامی حکومت کیے ہیں اور 22 مربع میل تک اسلامی حکومت کیے، اور اس کے بعد بیت المقدس آج جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں وہ چیز مسلمانوں کے حق میں آیا تھا۔ اگر غم منانا ہوتا تو ضرور مناتے، اور جن کی مشورے کے مطابق اگر کوئی مشورہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کر دے۔ اگر غم منانا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر غم مناتے۔ لیکن اسلام کے اندر غم منانا، اسلام کے اندر ماتم منانا، اسلام کے اندر نوحہ کرنا، اسلام کے اندر گریبان چیک کرنا حرام ہے، اور یہ چیز حرام کر دیا گیا جاہلیت کے فعل میں سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا، کس طرح سے مارا گیا، ذرا لیجئے بخاری کی حدیث اٹھا لیجئے۔ بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک ایک دشمن آتا ہے، لولو فیروز آتا ہے، اور آنے کے بعد کھچر سے وار کرتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے ہیں مصلی پہ، خون کا فوارہ جاری ہے، نماز سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں، اس طرح سے یعنی نماز کے اندر مستغرق ہو گئے ہیں، اسے یہ تک پتہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ تک پتہ نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں کوئی چیز بھونک دیا گیا ہے، کھنجر بھونک دیا گیا ہے اور ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آخر کار تلاوت کرتے رہتے ہیں، مصلی پر گر جاتے ہیں، صحابہ کرام اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں، جا کر کے چار پائے پر لٹا دیتے ہیں، لٹا دینے کے بعد بعض صحابہ کرام میں سے ایک آتے ہیں اور آنے کے بعد سب سے پہلے یہی چیز یاد کرتے ہیں، دیکھو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، امیر المؤمنین نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، ایسے موقع پر انہیں کھچر مارا گیا ہے، ان کے پیٹ کو سوراخ کیا گیا ہے، اس لیے جب سب سے پہلے ہوش آئے تو سب سے پہلے انہیں یاد دلانا کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک نماز مکمل کیے تھے، دوسری نماز کے لیے آپ دوسری رکعت ادا کر رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اچانک آپ کے اوپر حملہ آور ہوا، لولو فیروز نے آپ کو مارا ہے اور آپ کی نماز رہ گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے کہنا، کیونکہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غم نہیں ہوگا زخم لگ گیا ہے، یہ غم نہیں، پیٹ سوراخ ہو گیا یہ غم نہیں، بے ہوش ہو کر کے نڈھال پڑے ہوئے یہ غم نہیں، بلکہ ان کو سب سے زیادہ اگر غم ہوگا تو نماز چھوٹنے پر غم ہوگا، نماز ضائع ہونے پر غم ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان اطہر سے کہہ دیا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس نے دین کی حفاظت نہیں کی، جس نے نماز کو نہیں پڑھا اس نے دین اسلام کے ستون کو گرا دیا، یہ فرض چھوٹنے پر اتنا غم ہوگا جتنے جان جانے پر غم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے کہنا، ہوش آتے ہیں، ہوش آنے کے بعد یاد دلایا جاتا ہے، امیر المومنین آپ نماز کی حالت میں تھے، آپ نماز ادا کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایسے موقع پر آپ کے اوپر
खच्चर मारा गया है, आपको लहूलहान किया गया है, आपको मारने की साजिशें की गई है, ए अमीरुल मोमिनीन आपकी नमाज रह गई है, आप ऐसा कीजिए कि आप नमाज पढ़ें। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे मौके पर चाहते तो बैठ कर नमाज पढ़ सकते थे, बैठ करके उज़्र शरई है, बैठ करके नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठते हैं और उठने के बाद क़याम करते हैं और खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। इससे हम और आप पता लगाएं कि नमाज की क्या अहमियत है, नमाज की क्या अहमियत है, नमाज के कितने कदर है। और वो सहाबा किराम अगर कोई समुंदर के अंदर भी जाकर के अपने घोड़े को डालते थे तो सही सलामत निकल जाया करते थे। किस लिए? ईमान की ताकत, नमाज की ताकत, तमाम चीज़ों की ताकतें थी उनके अंदर, इसलिए जाकर के जब दरिया के अंदर घोड़ा डाल दिए, जब अफ्रीका के जंगल को फतह के लिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला को फौज गए तो सब डर रहे थे। यहूद व मुशरिकीन ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि आज तो इनको हम क्या मारें, जानवर ही खुद इन्हें खा जाएंगे। शेर ऐसे हैं, चीते हैं, दरिंदे हैं, हाथी हैं और तरह तरह की जानवर यहाँ मौजूद हैं, इन्हें खुद खा जाएंगे, खुद फाड़ देंगे, खुद चीड़ देंगे, ये खुद मौत के तहाने पे जा रहे हैं। हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ही ऐलान होता है कि ए चरिंदे, ए दरिंदे, इस जंगल को खाली कर दो, यहाँ मोमिनों को बसेरा डालने वाले हैं, यहाँ मोमिनों के रहने के लिए एक पड़ाव डालने वाले हैं। तो इस तरह से मोरखीन ने लिखा है, तारीख निगारों ने लिखा है, किस तरह से, जिस तरह से कोई माँ अपने गोद में बच्चे को उठा लेते हैं, इसी तरह से जानवर, हैवानात व नबातात अपने बच्चे को अपने चुंगल में लिए और चुंगल में लेने के बाद अमीर इस तरह से निकल गए, अल्लाह अकबर, इस तरह से अपने चुंगल के अंदर लिए, अपने अंदर अपनी छातियों के अंदर चिपका लिए और इस तरह से बयाबान को खाली कर रहे थे कि देखने वालों ने देख करके शक रह गए, रश्क रह गए और वाह वाह करने लगे। ये मुसलमानों की क्या ताकत है, ईमान की क्या ताकत है। एक फाड़ देने जानवर, एक चीड़ देने वाला जानवर इस तरह से पकड़ कर इस तरह जंगल को खाली कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इंसान और मोमिनों को, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए हो जाते हैं। तो जंगल और बयाबान को खाली करके ऐसे निकल रहे थे। तारीख ने देखा है और तारीख ने अपने सर की निगाहों से देखा है और देखने के बाद इस बात को शाहिद और मोरखीन ने लिखा है कि ईमान की ताकत के बाद कोई चीज़ नहीं है, किसी को गम नहीं पहुंचा सकते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, किसी को चीड़ नहीं सकता, किसी को फाड़ नहीं सकता। दरिंदा है, लेकिन दरिंदे भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह उसके रसूल की बात मानते। उमर बिन खत्ताब के डर से जंगल और बयाबान को खाली करके निकल रहे हैं। क्या ईमान की ताकत थी। जंगल के अंदर जाकर के पड़ाव डाल दिए, अब पार कर रहे हैं, समुंदर बीच में आ गया है, अब निकले तो निकले कैसे। जाकर के सिर्फ कहते हैं, ये चीज़ को देख करके भी मोरिखीन ने लिखा है कि देव आओ नंदन, देव आओ नंदन, कि देव आ गए, देव आ गए। तारीख़ इस्लाम के अंदर इससे पहले और ऐसा कोई मनाज़र नहीं देखा गया है जैसे कि इस्लाम और ईमान वालों ने दिखाया है। तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज के अंदर मशगूल हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसे मौके पर आकर के शहीद किया जाता है। अमीरुल मोमिनीन जब होश आता है, होश आने के साथ फ़ौरन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन फ़ौरन उठते हैं और नमाज अदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अगर गम मनाना होता तो अमीरुल मोमिनीन की शहादत पर गम मनाते, लेकिन गम इस्लाम के अंदर हराम है। यूँ ही नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज के लिए निकले हैं। ईद के दिन है, ईद के दिन है, जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए निकले हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी शहीद कर दिया जाता है। और आज तक कोई मोरखीन ने, कोई सीरत निगारों ने ये तक नहीं महदूद कर सका कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ब्र मुबारक कहाँ है। अगर शहीद का गम मनाना होता तो हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत पर गम मनाते। अगर शहीद के गम मनाना होता और कई चीज़ों के गम मनाते, लेकिन शहादत के गम है ही नहीं, क्योंकि वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। फिर शहादत के गम हम क्यों मनाएं। और एक चीज़ मैं ये साबित करना चाहता हूँ, आज जब तक अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली ना दे ले, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली ना दे ले, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली ना दे ले, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता। लेकिन अगर हुकूमत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला किसी से छीनते
تو پھر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگہ پر اپنے گھر کے اندر مال و اسباب کو جمع کر لیتے، لیکن جب آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو اپنے بیٹوں سے وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو میں تو مر رہا ہوں، میں تو دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دیکھو یہی قمیض جو ہے، یہی قمیض مجھے دفنا دینا۔ کیونکہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ابو جان امیر المومنین عمر بن خطاب ایسا کیوں، ہم تو آپ کے لیے اچھے سے اچھے کپڑا لائیں گے، اچھے سے اچھے کفن لائیں گے اور آپ کو دفن کریں گے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں بیٹے یہ مردے کی کیا ضرورت ہے، زندے کے کام میں آئیں گے، اس لیے میرے قمیض میں مجھے دفنا دیں گے۔ اگر حکومت کسی سے چھینے ہوتے تو پھر دولت اکٹھا کر لیتے، زمین اکٹھا کر لیتے۔ جب امیر المومنین بنائے گئے تو راتوں پر میں سکون سے نہیں سوئے، چین سے نہیں سوئے، راحت میں سو نہیں سکے۔ 10 سال تک، کتنے 10 سال تک حکومتیں کی، لیکن 10 سال تک راتوں میں سوئے نہیں۔ یہ تھے امیر، یہ تھے شہنشاہ، یہ تھے لوگوں کو دیکھ بھال کرنے والے، راتوں میں گشت کیا کرتے تھے، راتوں میں گھما کرتے تھے اور راتوں میں پتہ کرتے تھے کون اس طرح سے ہے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے ڈھال ہیں، کہیں قیامت کے دن مجھے عمر بن خطاب سے نہ پوچھ لے۔ لیکن یہی امیر المومنین اگر صاحب سلطنت کے لیے، دولت کے لیے امیر اگر بنتے تب تو مال کو اکٹھا کر لیتے، لیکن 22 مربع میل سفر کرنے کے بعد بھی، 22 مربع میل پتہ کرنے کے بعد بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ میرے کفن میں کوئی نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، پرانے کپڑے میں دفنا دیں۔ لیکن جب تک امیر المومنین کو گالی نہ دے لیا جائے تب تک ان کے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوست ایسی چیزیں نہیں ہے۔ اسلام جو ہے شہیدوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام تاریخ اور سیرتوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں، لیکن شہید پر غم منانا نہیں ہے بلکہ وہی صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین ہے، ہمیں بھی غم ہے لیکن کیا کرے، صبر ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، اور کس طرح سے ماتمی لباس، کس طرح سے لوگوں کو ابھارا گیا، صرف اس بنا پر کہ تاکہ مسلمان کو یہ خوشی کا مہینہ ہے، مسلمان کا پہلا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ شیطان نے آ کر کے رگوں کے اندر گھسے اور گھسنے کے بعد شیطان نے ورگلایا اور ماتم حسین کے نام پر سڑکوں پہ لے آیا، کوئی سبیل حسین کے نام پر سڑکوں پر لے آیا۔ روزہ رکھنے کا دن تھا، اسی دن کو سبیل بانٹنے میں صرف کر دیا، دیگے تیار کرنے میں صرف کر دیا۔ سیرت کریم، احادیث مبارکہ، قرآن کریم کے ذخیرہ احادیث یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ کی بڑی فضیلت ہے، عاشوراء کا روزہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، اور عاشوراء کا روزہ یعنی 9 یا 10 کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت ہے۔ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس روزے کی اتنا اہمیت سمجھتے تھے اور اتنا اہتمام کرتے تھے، اتنے فضیلت کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس روزے کو رکھتے تھے۔ اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، مکے کو چھوڑ کر کے جب مدینہ گئے، کیونکہ یہ فرض جو روزہ جو فرض ہوا ہے یہ مدینے میں پہنچ کر کے فرض ہوا، سن 2 ہجری میں، سن 2 ہجری۔ اس سے پہلے صحابہ کرام اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور بڑی اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب روزہ فرض کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی مرضی چاہے تو رکھ لے، چاہے تو ان کی مرضی جو کر، لیکن فضیلت بڑی ہے ماں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، اسی دن عاشوراء کے دن وہ بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، استفسار ابن عباس کی حدیث سے سوال کرتے ہیں کہ آج تم روزہ رکھے ہوئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں صرف اس بنا پر میں روزہ رکھا ہوں کیونکہ یہی دن اور یہی تاریخ تھی کہ اسی تاریخ کو فرعون جو تھا، فرعون انا ربکم الاعلی کہلاتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے، بنی اسرائیل کو ستاتے تھے، تو وہ فرعون کی چنگل سے، فرعون کی ظلم و زیادتی سے، مظلومیت سے، جو ان کو ظلم کے اندر گھرا گیا تھا، ان سے فرعون کو شکست دیا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیتے ہیں اور وہ دریا کے اندر غرق ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اس خوشی میں، ہمیں یہ دن ہمیں فتح حاصل ہوا ہے، اس بنا پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کہتے ہیں تب تو ہم اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کی شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ انشاءاللہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو اگلے سال ایک
یعنی 9 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 یعنی 9 عاشورہ کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے. تو ہمیں اور آپ کو یہودیوں کو مخالفت کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ روزہ رکھنا ہے. 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ صرف 2 روزہ رکھنے کی وجہ سے. 2 روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر تو خواہش کی کہ اگلا سال رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہیں رہے. اگلے سال محرم الحرام آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کو چھوڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت واقع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینے کے اندر بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ 2 روزہ رکھیں عاشورہ کی. آج 3 تاریخ ہے محرم الحرام کے، تو ہم اور آپ جو روزہ رکھیں گے جمعہ اور سنیچر 2 روزہ رکھیں گے. لیکن اگر کوئی انسان جمعہ، سنیچر، اتوار بھی رکھنا چاہے تو 3 روزے بھی رکھنے کے ثبوت ہے، اگر 3 بھی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کی مخالفت کریں گے تو ایک پہلے والے کے اوپر بھی عمل ہو جائیں گے، دوسرے پر عمل، تیسرے پر عمل ہو جائیں گے. جو رکھنا چاہے 3 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور جو رکھنا چاہے جمعہ اور جمعرات کو روزہ رکھے. اب یہیں سے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بھی انسان بے نمازی ہے مولا کریم، کیونکہ بغیر نماز کے تو جنت نہیں ہے. مولا کریم جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے مولا کریم، جو بے نمازی ہیں مولا کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کو بھولے ہوئے مولا کریم ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا کر دے، اپنا ڈر پیدا کر دے، جہنم کا ڈر پیدا کر دے، جنت کا شوق پیدا کر دے، قبر کے عذاب کو خوف پیدا کر دے اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، سونے صلات کے پابند بنا دے. اور مولا کریم انہیں بھی مسجد کی طرف کھینچ کر کے لے آ. مولا کریم اسے بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.